سرکار مفتی اعظم کے منہ میں اپنی انگشت شہادت دے کر بیعت کیا۔ آج کل لوگ قائد قانون کو یا تو جانتے نہیں ہیں، اعظم کی یہ دعا کہ فقط نسبت کا نوری ہوں۔ السلام علیکم حضرات، بیک اگین وتھ اے نیو ویڈیو۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سرکار مفتی اعظم کو ان کے پیر و مرشد حضور نوری میاں صاحب نے کیسے بیعت کیا، اور حضور مفتی اعظم کے عرس کو عرس نوری کیوں کہا جاتا ہے اور عرس مصطفی کیوں نہیں کہا جاتا۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کیجئے۔ حضور پیر و مرشد نواز مفتی اعظم حضور جمال ملت کی اس بہترین گفتگو کو ہر گھر تک ضرور پہنچائے۔ بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز آنے والی ہے، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سرکار مفتی اعظم سرکار ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ قادریہ میں داخل تھے، اور سرکار نوری میاں صاحب نے سرکار مفتی اعظم کو ان کے دنیا میں تشریف لانے کے فوراً بعد اعلیٰ حضرت کو سرکار مفتی اعظم کی پیدائش کی خبر دی، اور محررہ مقدسہ کی مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے غائبانہ بیعت فرمایا، اور فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد میں آؤں گا تو شہزادے کو بالمشافہ سے غوث اعظم کی بارگاہ میں دوں گا۔ 6 مہینے کے بعد سرکار نوری میاں صاحب تشریف لائے، اور سرکار مفتی اعظم کے منہ میں اپنی انگشت شہادت دے کر بیعت کیا، اور اپنی جیب سے نکال کر چاندی کے کچھ سکے دیے۔ وہ سکے میرے پاس ہیں، اور بیعت فرمانے کے بعد سرکار مفتی اعظم کو فوراً خلافت عطا فرمائی، فوراً خلافت عطا فرمائی۔ 6 مہینے کی عمر پاک میں سرکار نوری میاں صاحب، تو سرکار نوری میاں صاحب ابدال تھے، اور ابدال پوری دنیا میں 40 ہوتے ہیں، پوری دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیادہ تر ابدال ملک شام یعنی سیریا میں رہا کرتے ہیں۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہ ہو، سمجھے نا، اسے ابدال کہتے ہیں۔ تو سرکار نوری میاں صاحب نے 2 عقد کیے، 2 شادیاں کی سرکار نوری میاں صاحب، مگر آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اولاد اپنے باپ کا بدل ہوتی ہے، یعنی ان کی جانشین ہوتی ہے۔ اور ابدال کی یہ پہچان ہے کہ جو ابدال ہوتا ہے وہ سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے عقد تو یقینی کرتا ہے، سمجھے نا، مگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، سمجھے نا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ابو الحسین نوری منصب ابدال پر جلوہ بار تھے۔ اور بھی بہت سی نشانیاں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہیں نوری میاں صاحب کو لے کر۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پھر سرکار مفتی اعظم کا جب وصال ہوا، اور سرکار مفتی اعظم کے 40ویں کا جو اشتہار شائع ہوا، آج کل لوگ قائد قانون کو یا تو جانتے نہیں ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے۔ کسی بھی بزرگ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے 40ویں کا جو اشتہار شائع ہوتا ہے وہ
ब्लैक एंड वाइट होता है, रंगीन इश्तिहार कभी शाये नहीं होता है। कदीम ज़माने से ये तरीक़ा रहा। तो सरकार मुफ्ती आज़म का जो 40वें का इश्तिहार शाये हुआ वो काला सफ़ेद था। तो उस इश्तिहार में और आज तक आला हज़रत के उर्स के साथ या 13 मुहर्रम को जो उर्स मुफ्ती आज़म का होता है उसमें सरकार मुफ्ती आज़म का जो उर्स का इश्तिहार शाये होता है उसमें नहीं लिखा जाता कि उर्स मुस्तफ़वी, लिखा जाता है उर्स नूरी। तो गोया के सरकार मुफ्ती आज़म की ये दुआ कि फ़कत निस्बत का नूरी हूँ, हकीकी नूरी हो जाऊँ, मुझे देखे जो कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम। समझे ना? खानकाह बरकातिया में जो सिलसिला चला उसमें उन लोगों ने बरकाती लिखा अपने आप को। समझे ना? सरकार आला हज़रत का जो सिलसिला चला उसमें रज़वी लिखा, तो हमें भी रज़वी लिखना चाहिए। मैं भी रज़वी लिखता हूँ। मगर सरकार मुफ्ती आज़म की ये खुसूसियत है कि उन्होंने जो ये दुआ की कि फ़कत निस्बत का नूरी हूँ, हकीकी नूरी हो जाऊँ, मुझे देखे जो कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम हो। तो उनके जितने भी मुरीद हैं सरकार मुफ्ती आज़म के, सब अपने आप को नूरी लिखा करते हैं। समझे ना? तो ये दुआ की कबूलियत तो बिला शुबा अल्लाह के आसमान के नीचे, अल्लाह की ज़मीन पर सरकार मुफ्ती आज़म उन अल्लाह के बंदों में से एक थे कि जिनकी ज़ियारत के लिए अर्श से फ़रिश्ते दुनिया में आया करते हैं, और जिनके मुकाम और जिनकी रिफ़अत और जिनकी क़ुर्ब रिसालत और मुक़र्रबीन बारगाह, मुक़र्रबीन इलाहुल आलमीन होने के सबब फ़रिश्ते भी उन पर रश्क करते हैं। बेशक बेशक। उन अल्लाह के बंदों में से एक सरकार मुफ्ती आज़म थे।